قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا، یہ پہلی نصیحت۔ اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا۔ تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے۔ اور تیسری چیز فرمایا، شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار، یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا، وہ نور۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے، فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں، اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا۔ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے کہ کیا نماز تو پڑھی، تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ یہاں مدد مانا دعا کی ہے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی، ان کا نہیں جی نہیں جی، امی سے روٹی نہ مانگے۔ اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں۔ اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے، ترجمہ نہیں کا بھی کسی نے پڑھا۔ اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی۔ اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے۔ یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا نہیں جناب۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے، جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے، اچھا اللہ پیچھے رکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ، اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے، ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں، اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ، ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں، جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آگ تو یہ لگا رہا ہے،
وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا، وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہیں، شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں، آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے، اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے، اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے، کہیں گے نا. تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا؟ نہیں. آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا، نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. وہاں لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے. ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے. ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہو گئی. جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابیاں دیا، وہ چھڑ دے. ڈیوٹیاں لائی ہیں کدھر مر گئے ہو بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. بابے کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ سوال ہے علی بھائی، آپ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کی شعراء آفاق کتاب خلافت و ملوکیت کو پوری اسلامک ہسٹری میں اسلام کے سیاسی نظام پر لکھی جانے والی دی بیسٹ بک کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے علماء کرام، یہ علماء کرام ذرا میں غور و تفکر سے پڑھتا ہوں کہیں کرائم نہ نکل جائے، علماء کرام خلافت و ملوکیت پڑھنے سے روکتے ہیں. ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ میرے بھائیو، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ ہمارے پورا سب کانٹیننٹ جو ہے، اس کا ایک کلچر ہے کہ یہاں پر مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب خلافت و ملوکیت کو تو چھوڑ دیں، یہ لوگ تو قرآن و سنت پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات اگر کوئی ہمیں یہودی آ کر کہے نا تو ہم کہیں گے یہ اسلام کا دشمن ہے، اس لیے ہمیں کہہ رہا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا. ہمارے یہودی سوچ اور فکر رکھنے والے علماء جو سٹیٹس تو مولویوں والا اویل کر رہے ہیں، ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، یہ بہت مشکل ہے. اللہ کی کتاب مشکل ہے اور اپنے بزرگوں کی کتابیں دیتے ہیں کہ یہ بڑی آسان ہے، آپ یہ پڑھیں. تو یہ لوگ باقی لوگوں کو کیسے پڑھنے دیں گے؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی لٹریچر پڑھے، صرف قادیانی علماء سے مسائل سیکھے، اس کو کیا ختم نبوت سمجھ آ سکتا؟ کبھی نہیں. اور صرف قادیانیوں تک تو نہ رہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جتنے بھی جہاں جہاں کوئی لگا ہے، جب تک وہ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں گے ان کو کبھی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ سچ بات کیا ہے. اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ جی ساری کتابیں پڑھیں، سارے علماء کو سنیں، تاکہ آپ کمپیریٹیو سٹڈی کرنے کے بعد سچائی تک پہنچ سکیں. سچائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی پڑھیں. ادروائز ایک قادیانی اگر یہی سمجھتا رہے میں تو حق پہ ہوں باقی تو سارے کافر ہیں، تو مجھے تو ضرورت نہیں ختم نبوت کے حوالے سے کسی دوسرے کا سٹانس سمجھنے کی، تو اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی. اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا نا، وہی لوگ اس کے خلاف زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، علماء ہوں چاہے عوام الناس ہو. جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو چپ لگ جاتی ہے، یا پھر میری طرح وہ میدان عمل میں اتر آتا ہے اور کہتا ہے یہ سچائی ہے، اس کو مانو. ہاں، جو منافق ہوگا تو اس کے سامنے تو آپ پیغمبروں کی دعوت بھی رکھ لیں، پیغمبر بھی موجود ہوں تو وہ بھی سچائی قبول نہیں کرتے. میں آپ کو اس حوالے سے ایک اوریجنل لطیفہ سنا. میرے پاس یہاں ایک عالم دین ملنے کے لیے آیا، آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے. وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے سے تھے. آج کل وہ امریکہ میں ہے اور وہاں پہ ان کا مدرسہ بھی ہے اور اپنا وہ پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں. میں ان کا نام نہیں بتاتا، ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں لوگ پہنچ ہی نہ جائیں ان کے پاس. تو اسپیشل ملنے کے لیے آئے یہاں پہ. تو مجھے بتانے لگے کہ جب میں درس نظامی کر کے فارغ ہوا نا تو میرے استاد نے مجھے ایک ہی نصیحت کی کہ مودودی کو نہیں پڑھنا، اور خصوصاً خلافت و ملوکیت تو پڑھنی ہی نہیں ہے. وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ.
منع کیے گئے جو پھل ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. جس چیز پہ آپ emphasize کرتے ہیں یہ والی کتاب نہیں پڑھنی, خود تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یار اسے پڑھ کے دیکھیں. جس طرح 11 ستمبر 2001 کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, کافروں نے بھی, اور وہ مسلمان جو پہلے کبھی قرآن کھول کے پڑھتے نہیں تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے, وہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں جب گھر گیا تو میں نے سوچا کہ یہ گمراہ تو عام لوگ ہوتے ہوں گے, ہم تو عالم دین ہیں, میں نے تو ڈگری کی ہوئی ہے, اگر میں بھی کسی عالم کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں گا تو پھر کسی کو ہدایت کہاں سے ملنی ہے. اور یہ لاجیکل بات ہے, چلو عام آدمی کو تو روکتے ہیں, علماء کو کیوں روکتے ہیں پڑھنے سے؟ وہ تو نہیں ڈیسیو ہو سکتے, ان کے پاس تو آپ کی سٹیمپ والی ڈگری ہے, اور ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی ڈگری ہے صحیح بخاری میں, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے, خواہ ایک آیت ہی آتی ہو, خواہ تمہارے پاس درس نظامی کی ڈگری نہ ہو, ایک آیت بھی آتی ہو وہ بھی لوگوں کو سکھاؤ. وہ کہتے ہیں میں جب فارغ ہوا تو میں نے جو ہے نا سب سے پہلے خلافت و ملوکیت پڑھی. پڑھ کے کہتے ہیں میں نے اس کو کمپیریزن شروع کیا, اوریجنل کتابوں کے جو ریفرنسز دیے تھے مودودی صاحب نے وہ ساری اہل سنت کی کتابوں کے ہیں, بخاری مسلم کے ریفرنسز بھی ہیں, اہل سنت کی تاریخ کے بھی ہیں. کہتے ہیں میں نے پورا اس کا انالیسس کر کے نا کوسچنز تیار کیے اپنے استاد کے لیے جنہوں نے منع کیا تھا. تو میں نے کہا استاد جی میں نے خلافت و ملوکیت پڑھ لی ہے, تو یہ سارے میں نے کراس ریفرنسز چیک کیے تو سب کے سب ٹھیک ہیں, بتائیں اس میں غلطی کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اب تو بھی گمراہ ہو گیا, اب تیرا کوئی علاج نہیں. ان کا نہیں, مجھے بتائیں میں یعنی اس کی اصلاح کروں. ان کا نہیں, تو پڑھی کیوں, تو قرآن پڑھیا کیوں, تو بخاری مسلم کیوں پڑھی ہوں تو رفع دین کرے گا, میں پاویں پٹھا بھی لٹک جاؤں تو رفع دین نہیں چھڑے گا, کیونکہ بخاری مسلم میں تو یہی طریقہ لکھا ہے. تو اس قسم کے یعنی لطیفے اسی وقت ہوتے ہیں جب جواب نہ ہو تو پھر ایک پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے, آٹا گوندھا ہے ہلدی کیوں ہے, بس ایک بہانہ ہے, لیم ایکسکیوزز. میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں نے پہلی دفعہ خلافت و ملوکیت کا تعارف جو مجھے ہوا نا وہ ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب, جو جن کی سعودیہ سے تفسیر بھی مفت دی جاتی ہے, احسن البیان. انہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے, خلافت و ملوکیت تاریخی اور شرعی حیثیت. بڑی نیکی کی ایک کتاب لکھ کے انہوں نے, وہ جو کتاب پڑھے گا نا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار خلافت و ملوکیت بڑی ڈاڈی کتاب ہے, جس کا جواب دیتے ہوئے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں ان کے, اور جواب بعض کا جواب اتنے کمزور ہوتے ہیں, اس سے اوریجنل کتاب کی ترویج ہوتی ہے. اچھا مجھے وہ کتاب کسی نے پڑھنے کے لیے دی, میں نے سرسری وہ پڑھی نا, تو اس میں وہ مودودی صاحب کے اقتباسات نقل کرتے تھے, اس کے بعد جواب دیتے تھے. اچھا وہ جو جواب دیتے تھے وہ اتنے لولے لنگڑے ہوتے تھے, جس طرح کے میرے خلاف ویڈیو کلپس ہوتے ہیں علماء کے, اس کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو جواب بنتا ہی نہیں ہے. اچھا میں نے جب اقتباسات پڑھے تو میں نے کہا یار یہ اتنی سٹرونگ کتاب یہ لکھی ہے کہ یہ بندہ جو جواب دے رہا ہے اس کے جواب میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا اس بات میں وزن ہے. کتاب مخالف کی پڑھی اور میں خلافت و ملوکیت تک پہنچ گیا. انہی دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ فتنہ بھی اٹھایا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, بڑی محبت بھی کرتا ہوں. یہ یزید والا مسئلہ 2009 کی تقریباً بات ہے, تو میں نے اس وقت یہ سارا فتنہ 2 سال تک تو چلتا رہا. اس کے بعد 10 دسمبر 2011 کو میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس کے بعد لوگوں نے جناب پراپوگنڈا شروع کر دیا, یہ مودودیت پھیلا رہا ہے, یہ مودودیت پھیلا رہا ہے. میں نے کہا یار مودودیت میں کہاں سے پھیلا رہا ہوں, میں نے تو خلافت و ملوکیت پڑھی کوئی نہیں بھی تھی, بس وہ ایک اقتباس ہی دیکھا ہوا تھا, مجھے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اس ٹاپک میں. وہ جب لوگوں نے کہا تو پھر میں نے جون 2012 میں خلافت و ملوکیت پڑھی, تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ یار جو باتیں میں بخاری مسلم سے بیان کرتا تھا, صرف رفع الیدین کی حدیثیں نہیں لینی بخاری مسلم سے, آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو احادیث آئی ہیں وہ بھی بیان کرنی ہے, سیدنا علی حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی شان میں جو باتیں آئی ہیں وہ بھی بیان کرنی ہے. تو پھر میں نے اس وقت خلافت و ملوکیت پڑھی. اور میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں, میرے پاس ایک بھائی ہے سعودیہ سے ملنے کے لیے, مجھے کہتے ہیں وہ مودودی صاحب کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت, تو بڑی گستاخانہ کتاب ہے, بڑی غلط باتیں اس میں لکھی ہیں. اس نے ایک لال رومال والا مولوی جو سعودیہ میں بیٹھا نا اس کی تقریر سنی. میں نے کہا یار تم نے وہ خود کتاب پڑھی ہے؟ کہتا نہیں علی بھائی کتاب نہیں پڑھی. میں نے کہا تم ایک دفعہ پڑھ تو لو. یقین کریں اس کو جب میں نے کتاب پڑھنے کے لیے دی, وہ 3 دن میرے پاس رہا, اس نے 3 دن میں وہ کتاب مکمل کر دی اور مجھے کہا علی بھائی مجھے کتاب گفٹ کر دیں. اس سے بہترین اسلوب میں اخلاق کے دائرے کے اندر پاسبل ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنا اختلاف رائے ریکارڈ کروائے. جس کتاب کے بارے میں کہا جاتا تھا بڑی گستاخی ہے اس میں, جی حضرت عثمان کی گستاخی ہے, حضرت معاویہ کی گستاخی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, تو وہ پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ نہیں یہ وہی ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو, شور مچا دیا کرو, یہی ایک ذریعہ ہے غالب آنے کا.
خلافت و ملوکیت پہ بھی غالب آنے کا علماء کا ذریعہ یہی تھا کہ یہ شور ڈال دیتے کہ یہ کتاب پڑھنی نہیں ہے، پڑھیں گے نہیں تو ان کو ان کی جو ان کے علماء نے، ان کے بزرگوں نے سچائیاں چھپائی ہوئی ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوں گی، اور ان کے بزرگوں کا جو نیگیٹو کریکٹر ہے اس حوالے سے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوگا کہ انہوں نے سچائی امت سے چھپائی ہوئی تھی۔ خلافت و ملوکیت آپ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں، فری، ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے بکس اینڈ ریسرچ پیپرز میں، اور لاکھوں کی تعداد میں یہ پرنٹ ہو چکی ہے۔ اکتوبر 1966 میں پہلی دفعہ یہ پرنٹ ہوئی، اتنی زیادہ مودودی صاحب کی اور کوئی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی، تو وہ مخالفین کی برکت ہے نا، جتنا انہوں نے پراپوگنڈا کیا اتنا پھیلا۔ یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، خرید کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے مخالف جو کتابیں لکھی گئی ہم وہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہیں اس وقت سب کانٹیننٹ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، صرف پاکستان میں نہیں ورلڈ لیول کے اوپر، اور یقیناً میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت چیزیں بہت زبردست انداز میں ان کو سمجھ آئی ہیں، اور بعض جگہ بالکل ہی انہوں نے نا بزرگ پرستی کا ثبوت۔ ان کی کتاب ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل حدیث کی صلاح الدین یوسف صاحب کا تو میں نے حوالہ دیا، ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت۔ آپ خلافت و ملوکیت بھی پڑھیں، ان کتابوں کو پڑھیں، آپ کو خود سچائی پتہ چل جائے گی کہ کس نے بات ٹھیک کی ہے اور کسی نے صرف جنہوں کہہ دینا زور لانے کی کوشش کی ہے، دھکے نال ہی گل منوانے دی۔ حقیقت بات ویسے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہم تو اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مخالفین کی کتابیں بھی پڑھیں اور ہماری بھی پڑھیں، جبکہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں علی کو مت سنو، یہ نہ پڑھو، صرف ہماری سنو۔ یہ فرق ہے سچائی کا، سچائی اتنی واضح ہوتی ہے اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتی ہے کہ جناب آپ مخالفین کو بھی سنیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ نے یہی آنا ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص گھوڑوں کی دموں والی حدیث صحیح مسلم سے دکھاتا ہے نا کسی بھائی کو، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اب لے کے آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ رفع الیدین پہ لگائی ہوئی ہے، یہ ہے نہیں تھی ایسے۔ اب میرا کلپ بھی دیکھ لیں، گھوڑوں کی دموں والی حدیث اور مسئلہ رفع الیدین پہ 70B مسئلہ، تو آپ کو سچائی پتہ چلے۔ تو یہ شخص وہی کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ جو یہ کہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں، نہ بابوں کا ماننے والا، میں علمی اور کتابی بات کرنے والا۔ الحمدللہ میرے بھائیو، مودودی صاحب نے 1966 میں یہ کتاب اکتوبر 1966 میں لکھی، پہلی دفعہ، لاکھوں کاپیاں اب تک چھپ چکی ہیں اس کی۔ یہ کتاب بیسیکلی انہوں نے انیشیٹو لیا تھا ایک ایسی کتاب کے اگینسٹ جو اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے خلافت معاویہ و یزید کتاب لکھی گئی، محمود احمد عباسی کی طرف سے، جو ایک ناسبی یعنی مولا علی سے بغض رکھنے والا اور منکر حدیث جو بخاری مسلم پہ بھی تان کرنے والا تھا۔ وہ شیعہ کے بغض کے اندر سنیوں کے بعض حلقوں نے اس کتاب کو اٹھا لیا، حالانکہ وہ تو امام بخاری کو گدھا کہتا تھا۔ اہل حدیث کے عالم ابھی بھی زندہ ہیں، ابو جابر عبداللہ دامانوی کراچی میں، بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، عمر میں ان سے بڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جب محمود احمد عباسی کو ملنے گیا تو اس نے میرے سامنے کہا ہاں بخاری کھوتے نے بھی، بخاری گدھے نے بھی یہ حدیث بخاری میں لی ہے 3748 کہ حضرت حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھا گیا، نعوذ باللہ۔ اس میں حسین علیہ السلام لکھا ہے، امام بخاری نے حسین کے ساتھ، 3748 صحیح بخاری میں، انٹرنیشنل نمبر اسلام 360 میں جا کے آپ دیکھ سکتے۔ تو یہ وہ شخص ہے، محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید، اس کے جواب میں مولانا مودودی نے یہ کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت، کہ تم حکمرانوں کو اس وقت کے ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ جو بھی بدماشی سے قبضہ کر لے وہ ٹھیک ہے، اسلام میں خلافت ہے یا اس کی ماڈرن فارم اسلامک ڈیموکریسی ہے، ملوکیت نہیں۔ تو یہ کتاب اس وقت سامنے آئی۔ اچھا، اس کتاب کا اگر آپ پریفیس پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو حقائق پتہ چل جائیں گے۔ یہ کتاب بھی ذرا ان کو دکھا دیں، اب تو یہ کمپیوٹر کمپوزنگ میں آ چکی ہے اور تخریج کے ساتھ آ چکی ہے، اوریجنل کتابوں کے ریفرنسز اس میں لکھتی ہیں۔ ادارہ ترجمان القرآن لاہور، یعنی جو جماعت اسلامی والوں کا آفیشیل ادارہ ہے، انہوں نے یہ نئی پرنٹنگ کی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، کمپیوٹر کمپوزنگ میں، بہت خوبصورت۔ اور اس کا دباچہ دیکھیں، مودودی صاحب نے پریفیس میں اس کا ورڈ بائی ورڈ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کتاب کا یعنی مقصد کیا تھا لکھنے۔ یہ یعنی کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ کو اجاگر کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی، اور میں یہ کہتا ہوں اسلامک ہسٹری پہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام پہ اس کے علاوہ کوئی کتاب دکھائیں انٹلیکچوئل لیول پہ۔ دو کتابیں مودودی صاحب کی، الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوک۔ دباچے میں پریفیس میں مقدمے میں لکھتے ہیں اس کتاب کا موضوع بحث یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے، کن اصولوں پر وہ صدر اول یعنی شروع میں قائم ہوئی تھی اور کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، کیا نتائج اس تبدیلی سے رونما ہوئے، اور جب وہ رونما ہوئے تو ان پر امت کا رد عمل کیا تھا۔
ان امور کی توضیح کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان تمام آیات کو جن سے سیاست کے بنیادی مسائل پر روشنی پڑتی ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے تاکہ ایک ناظر کے سامنے بیک وقت اسلامی حکومت کا وہ نقشہ آ جائے جسے کتاب الہی قائم کرنا چاہتی ہے۔ دوسرے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت اور اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان کی اقوال سے ہم کو اسلام کے اصول حکمرانی کیا معلوم ہوتے ہیں۔ تیسرے باب میں خلافت راشدہ کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد ایک باب میں ان اسباب سے بحث کی گئی ہے جو خلافت سے ملوکیت کی طرف انتقال کا موجب ہوئے اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ تبدیلی کس تدریج سے ہوئی، یعنی نبی علیہ السلام نے رومن اور پرشین امپائر کو جو اکھڑوایا تھا، ملوکیت ختم کی تھی اور اس کی جگہ خلافت یا اسلامک ڈیموکریسی آئی تھی، آزادی رائے، یہ دوبارہ سے ملوکیت کنگ شپ میں کس طرح کنورٹ ہو گئی۔ یہ آج کے نوجوان کا ایک سوال تھا۔ آج خلافت و ملوکیت نہ ہو تو ہمارے تاریخ کے نوجوانوں کو نہ پتا چلے، وہ تو سارے اسلام کے اوپر اٹیک کرنے والے لوگوں کی تاریخیں پڑھیں گے کہ یہ بھی نبی دیکھو ایک جنگجو تھا، آیا، اس کے پیچھے بھی پھر دوبارہ سے وہی کام شروع ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ پھر دو مستقل ابواب اس بحث کے لیے وقف کیے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے، کیا تغیرات تھے جو خلافت کی جگہ ملوکیت کے آ جانے سے واقع ہوئے، کس طرح خلافت راشدہ کا زوال مسلمانوں میں مذہبی تفرقوں کی ابتدا کا موجب ہوا، اور کیا مسائل ان تفرقوں سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ نظام ریاست کی اس تبدیلی نے مسلمانوں کی زندگی میں جو رخنے ڈال دیے تھے انہیں بھرنے کے لیے علماء امت نے کیا کوششیں کی، اور اس سلسلے میں نمونے کے طور پر امام حنیفہ اور امام یوسف کے کام کو پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے بعض مضامین پر مختلف حلقوں کی طرف سے سخت اعتراضات بھی ہوئے ہیں، ان میں سے جو اعتراضات معقول تھے میں نے ان کا جواب آخری ضمیمے میں دے دیا ہے، باقی اعتراضات سے بحث کرنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ اہل علم خود میری کتاب اور معترضین کے ارشادات کو دیکھ کر رائے قائم کر سکتے، ختم، خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ ابو الاعلی مودودی، لاہور، 28 صفر 1386 ہجری۔ تو یہ 1386 ہجری آپ سمجھ لیں 1401 ہجری تھا 1981، تو 14 سال اس سے پیچھے، 15 سال۔ یہ کتاب مودودی صاحب نے لکھی الحمدللہ۔ اچھا، اس کتاب کے بعد بڑا طوفان مچ گیا، ظاہر ہے وہ سچائی تھی۔ پھر مودودی صاحب کی دفاع میں دو کتابیں سامنے آئی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ کتاب جو ہے وہ دیوبندیوں نے سب سے زیادہ مخالف کی تھی۔ دیوبند مدرسے میں ایک بہت بڑے مفتی جن کا آج میں نے تعارف کروانا ہے، اور ہمارا یہ کلپ بھی ان کے ریفرنس سے چڑھنا ہے، یعنی اپ رائٹ لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ مولانا جو تقی عثمانی صاحب ہیں اس وقت، میں نے بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں مفتی اعظم دیوبند کے مانے جاتے ہیں۔ ان کے جو والد تھے مفتی محمد شفیع صاحب، معرف القرآن جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، ان کے استاد تھے شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے محمد علی جناح کا بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور وہ دیوبند کے پہلے مفتی اعظم تھے اور محدث اعظم آپ سمجھ۔ ان کا ایک بھتیجا تھا مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی، فوت ہو چکے ہیں، ظاہر وہ بہت ایجڈ تھے، وہ تقی عثمانی صاحب کے بھی والد کی عمر کے تھے۔ حسین احمد مدنی دیوبندی کے وہ شاگرد تھے، اور شبیر احمد عثمانی صاحب کے بھی شاگرد تھے، اور تقی عثمانی صاحب جنہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھی ہے، ان کے ابا جی کے کلاس فیلو، ٹھیک ہے۔ اور ان کا نام جس نام کے اوپر ہے، عثمانی، تو ان کا نام کہاں سے رکھا ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب اپنے بیٹے کا نام تقی شفیع رکھتے نا، انہوں نے رکھا تقی عثمانی، عثمانی اپنے استاد کی نسبت کی وجہ سے، شبیر احمد عثمانی کی وجہ سے، اور ان کا نام ہے مفتی عامر عثمانی۔ یہ انہی شبیر احمد عثمانی صاحب جن کی نسبت پہ تقی عثمانی صاحب نے اپنا نام ان کے والد نے رکھا، ان کے بھتیجے تھے، اور دیوبند میں مفتی تھے۔ ان کا ماہنامہ تجلی دیوبند سے نکلا کرتا، جیسے آج کل رسالے ماہنامہ نکلتے۔ تو یہ اتنا اپرائٹ بندہ تھا کہ اسی زمانے میں بریلویوں نے کتاب لکھی زلزلہ، جس میں انہوں نے دیوبندیوں کو یہ بتایا کہ آپ جن باتوں پہ ہمیں مشرک کہتے ہو نا، کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں، آپ کو مشکل کشا مانتے ہیں، آپ کے بزرگ تو اپنے پیروں کو یہ سارے عقیدے دیتے تھے، مشکل کشائی والا امداد اللہ مہاجر مکی، اس کے وہی سارے عقیدے ہیں جو اشلی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نوتوی، ان تینوں کے پیر ہیں۔ بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، پیچھو تو سارے ایک ہی نے نا۔ تو زلزلہ کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ جن باتوں پہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہو نا، دیوبندیوں کے سارے بزرگوں کے وہی عقیدے تھے۔ اپنے بزرگوں کے بارے میں، ہم نبی کے بارے میں مانے تو مشرک، آپ اپنے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں مانے تو موحد۔ یہ کتاب زلزلہ جب چھپی، نام صحیح واقعی زلزلہ آ گیا پہ، ارشد القادری صاحب کی کتاب۔ میں جب بریلوی تھا میرے پاس بھی ہوتی تھی، کھنگڑ نہیں سن بریلویاں نو، اسی دیوبندیاں نو اون بھی نہیں کھنگڑ دے، نہ بریلویاں نو، نہ دیوبندیاں نو، نہ اہل حدیثاں نو تے نہ شیعہ نو۔ کیوں؟
کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ کتاب اسی مفتی عامر عثمانی نے یہ کتاب پڑھی نا، تو انہوں نے پتہ کیا کمنٹس کیے؟ انہوں نے تجلی دیوبند میں رسالے میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دی جائے، جتنا شرک ہمارے بزرگوں نے لکھا. سر اتنا جگرا جس بندے کا ہو نا کہ وہ اپنے مخالفین کی بات سن کے اپنے بزرگوں سے لانے برات کر دے، وہی خلافت و ملوکیت کا جواب لکھ سکتا، اور پھر لکھا اس نے دھڑلے سے. یہ کتاب ان کی تجلی دیوبند رسالہ ایک اسپیشل نمبر نکلا تجلیات صحابہ کے نام سے. اور مودودی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا عامر عثمانی میرے صبر کا میٹھا پھل ہے. مودودی صاحب کو گالیاں دی گئیں، انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا، صبر کرتے رہے. دیوبند میں سے ہی ان کے حامی نکلے. تفہیم القرآن پہ جو اعتراضات ہوئے ہیں اس کے جواب میں بھی کتاب لکھی انہوں نے، عامر عثمانی نے. اسی طریقے سے مودودی صاحب کی جماعت اسلامی کے اوپر جو اعتراضات ہوئے اس کے جواب بھی عامر عثمانی صاحب دیتے تھے. اور یہ پوری زندگی مودودی صاحب سے ملے نہیں ہیں، ملاقات نہیں ان کی ہوئی، بس خط و کتابت تھی. اور لیکن ایسا کام کر گئے ہیں، اب وہ اتنے بڑے ہیں کہ دیوبندی ان کا نام لیتے ہوئے بھی ادب سے کریں گے، وہ اتنے بڑے ہیں، پھر خانوادے بھی ہیں اور علمی اعتبار سے بھی. تو یہ کتاب جو ہے وہ 700 پیجز کے اوپر آلموسٹ جماعت اسلامی انہوں نے چھاپی ہے، ان کا تجلی دیوبند وہ جو رسالہ نکلتا تھا. اور یہ میرے ہاتھ میں ہے تجلیات صحابہ، مولانا مفتی عامر عثمانی. یہ ذرا دکھائیے جی ان کو. یہ وہ جناب پورا رسالہ انہوں نے لکھا خلافت و ملوکیت کے دفاع کے اوپر. میں اس کے چند اقتباسات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ جھوم اٹھیں گے کہ سچائی کس چیز کا نام ہے. کیونکہ یہ خود پہلے آپ سمجھ لیں دوسری فکر کے اوپر تھے. وہ جو میں نے بتایا نا محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی ہے نا خلافت معاویہ و یزید، اس کے دفاع میں یہ 1 سال تک تجلی دیوبند میں لکھتے رہے. بعد میں جب انہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی نا، یعنی جو بخاری مسلم پڑھ لی پھر روایتیں شروع کرتا، تو انہوں نے کہا میں تو چک ماردار ہیں. اور یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے بارے میں، یعنی میں نہیں کہہ رہا. اس کتاب کا جو انہوں نے انتساب کیا ہے نا، یعنی منسوب، ہر بندہ اپنی کتاب کو منسوب کرتا ہے نا کسی شخصیت کے ساتھ. انہوں نے دیکھے کس کے ساتھ کیا. یہ ناچیز بندہ اس شمارے کو علم دین کی آبرو کے نام منسوب کرتا. علماء نے آبرو ریزی کی ہے، علم دین کی سچ چھپایا ہے. مودودی نے بتایا ہے اور ہمیں مودودی سے دور رکھا گیا. تو میں علم دین کی آبرو کے نام اس کتاب کو منسوب کرتا ہوں. تجلی دیوبند کا یہ تجلیات صحابہ شمارہ. اس میں سے میں صفحہ نمبر جو 314 سے لے کے 319 تک چند ایک الفاظ جو ہے میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. ہم اس کو جے پی جے میں بھی انشاءاللہ ایچ ڈی ریکارڈنگ میں لگا دیں گے تاکہ آپ کو یقین ہے کہ واقعی انہوں نے لکھا ہوا ہے. ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ پرنٹ آؤٹ کسی نے لینا ہے تو ہماری ویڈیو میں سے ویڈیو کو روک کے تو لے سکتا ہے. یہ ہیڈنگ 314 پیج پہ انہوں نے بنائی ہے، ہم رجوع کرتے ہیں. یہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے ورڈ بائی ورڈ. تجلی دیوبند کے دیرینہ قائرین بھولے نہ ہوں گے کہ ہم نے مہینوں تک جناب محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید کی حمایت میں صفحات سیاہ کیے ہیں. ہمارا مقصد یزید کی حمایت نہ تھا بلکہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کرنا چاہتے تھے، جو ہر سنی کی ایک ناکام خواہش ہے. ایک خاص حد تک ہی دفاع ہو سکتا ہے نا، معصوم تو نہیں آپ کلیم کر سکتے. تو کہتے ہیں میں کرتا رہا، یعنی یہ ناسبیت والے لوگوں کا دفاع کرتے رہے. اور حضرت معاویہ کی دفاع میں بھی مقصود بذات نہیں تھا بلکہ نفس صحابیت کی تکریم پیش نظر تھی. لیکن یکلخت ہم نے اس موضوع کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد سے آج تک خاموش ہی خاموش ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں میں نے یہ ٹاپک اب چھیڑنا بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ سوال بڑا نازک ہے. ہم غیبت سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں لیکن معاملہ حق و صداقت کا ہے، اس لیے تھوڑا سا پردہ رکھتے ہوئے ہم اتنا ضرور بیان کریں گے کہ خلافت معاویہ و یزید کی بے تکان حمایت کے بعد ہمارا کراچی جانا ہوا. وہاں اس کتاب کے مصنف جناب محمود احمد عباسی، منکرین حدیث میں سے جو میں نے بتایا ناسبی جس نے ساروں کا بیڑا غرق کیا سنیوں کا، نے اپنے دولت قدے پر ہماری دعوت کی اور ہمیں ان سے ملاقات اور تبادلہ خیالات کے بعد کا موقع ملا. بس وہ دن اور آج کا دن ہم نے کوئی لفظ اس موقف کی حمایت میں نہیں کہا جو خلافت معاویہ و یزید میں عباسی صاحب نے اختیار کیا ہے. یہ سکوت یعنی خاموشی دراصل اس لیے ہم پر غالب ہوئی کہ اس ایک ہی ملاقات میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ محترم عباسی صاحب چاہے یزید اور حضرت معاویہ کے فدائی ہوں یا نہ ہوں، مگر حضرت علی اور دیگر اہل بیت کرام کے بارے میں ان کے خیالات وہ نہیں جو اہل ایمان کے ہونے چاہیے. اور پائی یزید اور حسین کی محبت ایک دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتی. کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جھوٹا دفاع کریں اور حضرت علی کا بغض نہ آپ کے دل میں آئے. اور مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ آگ پانی جمع ہو ہی نہیں سکتے.
تو انہوں نے کہا میں تو اس چکر میں تھا، تو حضرت علی کے بارے میں جو اس کا بغض تھا تو میں تو حیران ہو گیا. کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے خیالات نہیں ہو سکتے ایسے. یہ اندازہ ایک ضرب شدید تھا جس نے ہمارے دل و دماغ کو لرزا کر رکھ دیا. یا الہی، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار سے عداوت رکھ کر بھی کوئی مسلمان صراط مستقیم کا رہرو کہلا سکتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے اور تاروں سے کینہ اور بیر رکھنے کے معنی اس کے سوا کچھ اور ہو سکتے ہیں کہ دل و دماغ سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سایہ تک غائب ہو جائے؟ اور جب حضور کی محبت نہیں تو خدا کی محبت کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عباسی صاحب سے بالمشابہ گفتگو ہونے کے بعد ہمیں کس تاثر سے دوچار ہونا پڑا. اس تاثر کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی سے لوٹتے ہی ہم نے اپنے دفتر کو یہ ہدایت دی کہ آمدہ عباسی صاحب کی کتاب خلافت معاویہ و یزید ہرگز نہیں چھپے گی، اس کی پلیٹیں کاٹ دی جائیں. پرنٹنگ پلیٹیں بھی کٹوا دی انہوں نے. Kill the evil in the bud. آپ کہیں گے پھر کیوں نہ ہم نے جبھی اپنی توبہ چھاپ دی، کس لیے منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے؟ ہم عرض کریں گے کہ توبہ تو اس وقت چھاپتے جب ہم علمی رخ سے بھی یہ جان گئے ہوتے کہ جس موقف کی ہم نے حمایت کی تھی وہ غلط ہے. عباسی صاحب کی نیت اور باطن سے بدگمانی الگ بات ہے، اور ان کی تشہیر کردہ موقف کے علمی اسکام سے مطلع ہونا الگ بات ہے. ہمیں اب تک اطمینان تھا کہ موقف بہرحال غلط نہیں ہے، پھر کیسے رجوع کرتے؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی سے اس کا بغض اپنی جگہ، لیکن حضرت معاویہ کا جو اس نے جھوٹا دفاع کیا تو وہ تو مجھے ٹھیک لگتا تھا، لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کر لی، بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا. لیکن اور آخر کار مولانا مودودی کی مارکت الآراء کتاب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں آ گئی اس کتاب کے جواب میں، اور دفعتاً ہمارے دل و دماغ کو ایسا دھچکا لگا جیسے بجلی کا تار چھو گیا ہو. جب خلافت و ملوکیت کو ہم نے اپنے مزعومات کے خلاف پایا تو بلا کسی جھجک اور تامل کے قصد کر لیا کہ اس کا رد لکھیں گے. ظاہر ہے ان کو ادھر سے پاکستان سے بھی خط گئے کہ جی آپ اس وقت دیوبند کے چشم و چراغ ہیں، کتاب کا رد لکھیں، اس وقت امت گمراہ ہو رہی ہے. تو آپ خلافت و ملوکیت کا رد لکھنے بیٹھے ہیں عثمانی صاحب، لیکن یہ وہی ہیں جنہوں نے زلزلہ پڑھا ہے اپنے بزرگان کا رد لکھ چھڑے. لیکن رد لکھنا کھیل تو نہیں، کھیل ان کے لیے ضرور ہوتا ہے جو یا تو خوف خدا سے بے نیاز ہے یا جہل مرکب ہے. چنانچہ خلافت و ملوکیت کے منظر عام پر آتے ہی نہ جانے کتنے مضامین، کتنے پمفلٹ اور کتنی کتابیں اس کی مخالفت میں اس طرح بازاروں میں پھیل گئی جس طرح برسات میں خود رو گھاس پھیل جاتی ہے. اور اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے مابین اخبارات اور رسائل کی آمد و رفت بند نہ تھی. پاکستانی رسائل میں تو گویا رد مودودیت کا مینا بازار ہی لگ گیا. لیکن ہم یہ روش اختیار نہ کر سکتے تھے کہ قلم اٹھائیں اور جو جی میں آئے ہانکتے چلے جائیں. ہم محسوس کرتے تھے کہ خلافت و ملوکیت ایک ایسے شخص کی تصنیف ہے جو ایک طرف تو علم و تفقہ کا پہاڑ ہے اور دوسری طرف دین حق سے اس کی محبت سورج کی طرح عیاں ہے. لہٰذا اس کا رد بکواس کے ذریعے نہیں بلکہ علم و تحقیق کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے. اور سر اے جڑا وابینہ نہ ہوئے اور بابی نہ ہوئے وہی یہ گلاں کر سکتا ہے. اس فیصلے پر پہنچ کر ہم نے خود کو امہات کتب کے حضور پہنچایا. انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ مودودی صاحب نے جتنے حوالے دیے میں اوریجنل کتابیں کھولوں. اگر انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا ہے، مسلم کا دیا ہے، تاریخ ابن کثیر کا دیا ہے، ابن خلدون کا دیا ہے، ابن عساکر کا دیا ہے، ابن اس کا تبری کا دیا ہے، میں ان ساری کتابوں کو کھول کے پڑھوں. اور یہ عالم پڑھ رہا ہے، جاہل نہیں پڑھ رہا سر، عالم بھی تو بزرگوں نے بزرگ. شبیر احمد عثمانی صاحب کے بتیجے مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی، چلیں کوئی تو بزرگ ہے آپ کا اس کا جس کو ہم بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں. جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ دو اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے. اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے. اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے. تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث، کیونکہ اس وقت 295 اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھ، تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا. تو آپ نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا. تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، یہ یوم مشہود ہے،
اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، فوت ہوئے، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، اور تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوگا۔ جمعے کے دن کے لیے نہیں، اسپیشلی یہ بات کی گئی۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک نے عرض کیا جب آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو پھر بھی آپ درود آپ تک پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا انبیاء کے لیے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے۔ اس روایت کو شیخ زبیر صاحب نے ضعیف کہا، ان سے پہلے کسی نے امت میں اس کو ضعیف نہیں کہا، ان کو وہ سوائے امام بخاری کے، وہ بھی ان کو ایک غلطی لگی۔ امام بخاری تو ویسے کرنے والی مسلم کی بھی چاروں حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے، تو ہم دیکھ لیں امام بخاری کے بھی مقلد نہیں ہے۔ کسی ایک مسئلے میں کسی ایک بندے کو وہم لگ سکتا ہے، اوور آل محدثین کا فارم لینا، تو آلموسٹ 12 سے 15 محدثین ہیں جو اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور میں نے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا، نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھاتی، اس حوالے سے یہ شیخ زبیر صاحب کا بھی عقیدہ تھا کہ نہیں کھاتی۔ وہ کہتے تھے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن وہ کہتے تھے مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر کا قول ٹھیک ہے کہ نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عقیدہ درست ہے کہ نبیوں کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ تو جمعے کے دن پڑھیں، درود شریف ضرور پڑھا، کم از کم 100 دفعہ درود شریف روزانہ کوشش کریں پڑھیں، نہیں تو جمعے کے دن تو 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھ لیں۔ آگے یہی سوال آ رہا تھا کہ روزانہ کم سے کم کتنا درود شریف روزانہ؟ دیکھیں ایک حدیث ہے المعجم الاوسط طبرانی کے اندر، مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے لی ہے، حسن درجے تک پہنچی جاتی ہے وہ، کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 بار پڑھتا ہے اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 دفعہ درود شریف مجھ پہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت والے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے میں۔ اور ایک اور مجموع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے یہ حدیث ہے، امام حیثمی نے نقل کی ہے، ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، 807 ہجری میں فوت ہوئے، کہ جو شخص صبح 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی قیامت والے دن۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ 10 دفعہ درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ویسے تو درود شریف اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا نماز میں تو اس نے پڑھنا نہیں پڑھنا ہے نا، درود شریف کے بغیر تو اس کا گزارا ہونا ہی نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ یہ نفلی اذکار کے طور پہ بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص باقی تمام وظائف اور اذکار کو چھوڑ کر صرف اور صرف درود شریف کو ہی حفظ جاں بنا لے تو کیا عمل درست ہے؟ جائز ہے، کوئی شک نہیں۔ ایک اس میں ترمذی میں ضعیف روایت ہے، البانی صاحب تو اسے صحیح کہتے ہیں، اور شیخ زبیر صاحب اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ ابی ابن کعب نے کہا تھا نا یا رسول اللہ میں 1/4 حصہ درود پڑھتا ہوں، باقی حصہ دعائیں اور باقی اذکار، تو آپ فرمایا اور بڑھاؤ، انہوں نے کہا آدھا پڑھوں گا، فرمایا اور بڑھاؤ، کہا 2/3، الٹیمیٹلی اس نے کہا میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا۔ یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے، لیکن اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے ترمذی کی کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بیسک دعائیں سنت اذکار تو نہ چھوڑے، اضافی اذکار بے شک چھوڑ دے اگر وہ کرتا ہے، سنت اذکار ضرور۔ کیا مسجد اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے درود شریف پڑھنا سنت مبارکہ سے ثابت ہے؟ مسجد والا تو ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ مسجد میں داخل ہو تو درود پڑھو، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں نے کہا وہ پڑھیں۔ گھر والا تو کہیں آتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اجتہاداً پڑھنا چاہتا ہے ضرور کرے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا اس کے اوپر بھی ہر اختلاف ہے، تو اگر کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت ویسے اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتا ہے شیاطین کو بھگانے کے لیے یا کسی حوالے سے، تو اجتہادی مسئلہ ہی ہوگا، وہ یعنی نالین شریف والا ہی مسئلہ ہوگا۔ نہیں ربی، لیکن پھر عبداللہ بن عمر جو ہے ان کی حدیث وہ یہ کہتے تھے کہ سنت کے ساتھ اسے نہ جوڑیں۔ تو اب ایبسلیوٹلی اگر کہیں کوئی آپ کہیں مجھے بتائیں اگر کسی معاملے میں کوئی سنت دعا ایگزسٹ نہ کرتی ہو تو ایک دعا تو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو چلے گھر میں داخل ہوتے ہیں لیکن گھر کی جو مسجد بیت ہے اس میں داخل ہوتے وقت پڑھ لیے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کی جو نفلی عبادات ہیں ان میں سے ایک افضل ترین عبادت ہے، اور یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود یا رحمت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، تو یہ دعا ہے، اور دعا ہے عبادت۔ جامعہ ترمذی کے اندر، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی الدعاء هو العبادہ، پھر آپ نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی،
اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی تھی لیکن آیا عبادت سے، کیونکہ دعا عبادت ہے. ایاک نستعین بھی عبادت ہے، دعا مانگنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے. تو جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 60. اللہم اجرنا من النار، آمین. تو اس کے تحت درود شریف جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، چونکہ وہ دعا ہے، لہٰذا جو عبادت ہے اس کے اوپر تو کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور درود شریف کے حوالے سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکمن یہ بات ارشاد فرمائی ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین. یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو. اس کے کانٹیکسٹ میں جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے نا، تفسیر طبری، امام ابن جریر طبری المتوفا 310 ہجری، ان کی تفسیر کو تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے. ابن کثیر نے انہی سے کاپی کی ہیں اکثر چیزیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کا درود ہے نا اور فرشتوں کا درود، یہ ہے کہ فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے اور اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتا ہے خود، کیونکہ اسے تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں. تو یہ اللہ کا درود ہے. اللہ کا درود ہمارے والا درود نہیں ہے. ہمیں اللہ کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے، اللہ تو خود ہی رحمت فرما دیتا ہے. تو درود و سلام کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیت جب ان اللہ و ملائکتہ نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی جو آپ نے سکھایا ہے تشہد کے اندر، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز والا درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. اور جو لوگ بدبختی پہ اترے ہوئے ہیں وہ اس کو وہابی درود کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے یہ درود سکھایا. حتیٰ کہ تفسیر نعیمی جو مفتی احمد یار خان نعیمی اور ان کے بیٹے نے مل کے لکھی ہے، اس میں واضح انہوں نے لکھا ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے یہ ایک ناقص درود ہے نماز کے باہر، اور یہ پڑھنا گناہ ہے. نعوذ باللہ، گناہ. وہ کہتے ہیں نماز کے اندر تو درست ہے. وہ کہتے ہیں گناہ کی جسٹیفیکیشن وہ یہ دیتے ہیں کہ جی اس میں تو اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے درود اور سلام دونوں بھیجو، تو اس میں تو صرف درود ہے، سلام کوئی نہیں ہے. دیکھیں، اور نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی آ جاتا ہے. میرے بھائی سلام اور درود دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اگر یہی بات آپ کی منطق مان لی جائے نا تو 99% احادیث صرف درود کے بارے میں، سلام کے بارے میں نہیں ہے. مثلا صحیح مسلم میں جو حدیث ہے، جو شخص اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے تو جو ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اس میں سلام تو ہے نہیں ہے. وہاں تو کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ یہ ناقص بات کیوں کر رہے ہیں، درود والی آپ کو سلام بھی ساتھ کہنا چاہیے. خام خواہ یہ انٹرچینجبل الفاظ ہے، جس طرح اردو میں بھی خوش و خرم. درود اور سلام، درود کیا ہے؟ ہم یہ ویسے فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں صلاح دعا ہے، دعائے رحمت نبی علیہ السلام کے لیے. اور سلامتی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی دعائے رحمت ہی ہوتی ہے. یعنی ایک انداز ہے دونوں اعتبار سے، نبی علیہ السلام پہ کوئی درود پڑھے یا سلام پڑھے، بات تو ایک ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ سلامتی نازل فرماتا ہے. آپ نے کبھی اس کو آپس میں کمپیئر نہیں کروایا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا، اس میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم کے اندر ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو ممبر کی پیری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین. صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری دعا کے اوپر مہر لگائیں، آمین کہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے.
ہر دفعہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے. تو میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ اس نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تو وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں. جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل میں کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے, اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے, اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں. سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے, زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑھا کرو اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ میرا وظیفہ بھی درود شریف مختصر ترین درود ابراہیمی کا پہلا حصہ. اس میں تو حضور علیہ السلام نے سلام کا ذکر ہی نہیں کیا اور آپ فرما رہے ہیں دعا کے ساتھ درود پڑھو. تو آگے سے صحابی نے کہا کہ سلام نہیں پڑھوں گا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی اور میں گستاخ ہو جاؤں گا تو میری دعا کہاں سے قبول ہوگی. کہانیاں کروائی ان لوگوں نے. درود کے الفاظ ہیں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے, ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی. ایک اور سائل آیا, اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی, پھر درود پڑھا اور پھر اللہ سے مانگا. تو آپ نے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسرے شخص کو حضور نے بلا کے کہا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر مجھ پہ درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. یہ دعا کا سلیقہ ہے. وہاں پہ بھی سلام کے الفاظ موجود نہیں ہیں. سر 99.99% احادیث میں صرف درود کے الفاظ ہیں. سلام کے بھی ہیں لیکن بہت کم حدیثوں میں. سنن نسائی میں حدیث ہے زمین پہ اللہ کے فرشتے سیاحت کرتے ہیں, میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں, جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. ہاں قبر رسول پہ پڑھیں تو وہ لادہ درجے کی ایک فضیلت ہے. وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جو کوئی شخص مجھ پہ سلام پڑھے گا, امام داؤد نے اسے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں لیا ہے, اللہ میری روح لوٹا دے گا میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یعنی یہ برزخی معاملہ ہے اور روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے, ورنہ روح داخل کرنے اور نکلنے سے تو تکلیف ہوتی ہے. یہ برزخی معاملہ ہے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں یہ فزیکل ہے تو کیا نبی علیہ السلام کے سلام کے جواب دینے کی آواز ہمیں باہر آتی ہے؟ نہیں. تو ہمارا بھی وہاں تک پہنچنا برزخی ہے, ان کا بھی ہم تک پہنچنا برزخی ہے. تو وہ قبر رسول کی حاضری کے لیے یہ اسپیشل پروٹوکول ہے. وہاں پہ ہم عرض بھی کرتے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے, الموطا امام مالک میں موجود ہے, فضل الصلاۃ علی النبی 4 کتابوں میں, کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر, اور پھر السلام علیکہ یا عمر, یا السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے باپ تجھ پہ سلام ہو. تو وہاں پہ سلام عرض کرتے تھے. تو درود اور سلام دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں, ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں. یہ اگر کوئی کسی جگہ پر درود پڑھنا ہے, وہاں پہ کوئی درود اور سلام میں سے کوئی ایک چیز بھی پڑھ لے تو وہ کافی ہو جاتا ہے. تو ہم یہی تو کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو بہت کم دفعہ ہم کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اکثر ہم کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام. لیکن محمد علیہ السلام آپ نے بہت کم سنا ہوگا کیونکہ وہاں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں. ادروائز یہاں پہ بھی محمد علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ خام خواہ ان چیزوں کو یہ ایشو بناتے ہیں اور پھر لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں, اور انہوں نے یعنی چیزیں ڈیوائز کی ہوئی ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی اب جو بندہ جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھتا تو وہ اس کے دل میں بغض رسول ہے. دیکھیں اندازہ کریں, یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو میں کوئی مسجد بناؤں اور اس میں اپنا لکھا ہوا کوئی نعتیہ کلام وہاں پہ جاری کر دوں ہر نماز کے بعد جس میں نبی علیہ السلام کی تعریف ہو, اور جو کوئی شامل نہ ہو میں کہوں یہ گستاخ رسول ہے. پھر ہمیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے کوئی چڑ نہیں. میں تو یہاں پڑھوایا ہے اسٹیج سے کئی دفعہ, اس کے بعد اشعار تو بہت ایکسٹراآرڈنری اشعار ہے. چند ایک چیزوں سے ہمیں بھی اختلاف ہے. نعت کے طور پہ آپ ضرور پڑھیں, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حسان ابن ثابت جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے لیے نعت پڑھا کرتے تھے, باقاعدہ نعت یہ اشعار موجود ہیں. بہرحال خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے جب وہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا, آپ نے یہ پہلے ہی پریڈکشن فرما دی تھی کہ اے مسلمانوں اب مشرکین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے, ان کی اب طاقت ٹوٹ کی ہے, اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے. اور وہی ہوا. پھر آپ علیہ السلام نے یہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی, 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا, اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے اسی صورت میں.
آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ یعنی عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں اور کوئی حلق کروا رہے ہیں، کوئی قصر کروا رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب تو وہی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الصافات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا، تو وہی الہی ہے، یہ نبی کا خواب جو ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ نے اپنے صاحب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا اصل میں، اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جایا گیا۔ ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قران کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جایا جا سکتا ہے۔ تو اسلحہ بھی ساتھ لیا، لیکن وہ بند اسلحہ تھا، یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 1400 اصحاب، اور ایک روایت میں آتا ہے 1500، یعنی 1500 کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ اب وہاں پہ مشرکین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی، اب ادھر تو کھلبلی مچ گئی، انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنا آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے۔ انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس ارادے سے نہیں آئے ہیں، اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑخانی کرنے کی کہ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑخانی کرے بھی جواب نہیں دینا۔ ان کو خیر یقین ہو گیا، انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو اس طرح تو ہم قریش مکے کے سردار ہیں، یہ کس طرح اس طرح آ سکتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ان کو روکو، نہیں آنے دینا۔ اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بے عزتی ہوگی، حرم تو سب کے لیے ہے، اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپر ہی ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں، اور حرم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حج عمرے کے لیے، تم کیسے اس کو روک سکتے ہو؟ تو بدنامی ہوگی۔ بہرحال خیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے۔ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزوہ احد، غزوہ جو صلح حدیبیہ کا چیپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی۔ الٹیمیٹلی انہوں نے عروہ ابن مسعود کو، جو عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے، وہ کافر تھے، ان کو جو ہے نا بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو بڑا یعنی ڈرایا اور دھمکایا، یعنی جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور تم اس طرح نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ، اور یہ وہ۔ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو بڑا سخت غصہ آیا، یعنی ایک شخص حضور کے منہ پہ آ کے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، تو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا۔ اب اتنی گستاخانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے، اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا ہوا ہے گستاخانِ رسول کو گالیاں نکالنے کی، حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا۔ وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کہا، جو کرا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ اپنے بت لات اور منات کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا۔ جس طرح ہمارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ یعنی لکڑی کے بنا کے شرمگاہیں لٹکائی ہوئی ہیں، اور لوگ وہاں پہ مطلب جاتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ تم نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو، جو تمہارا کام ہے۔ یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی، جو وہ کرتے تھے وہی کہا تھا۔ گالی تو ہوتی ماں بہن کی کو گالی نکالتے ہیں، یا جس طریقے سے گالی نکالنے کا انداز ہے، اس کو گالی کہنا غلط ہے۔ جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و حدیث سے بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے جا تو فلاں قبر دی مٹی جا کے چاٹ، تو یہ کہے گا مجھے گالی دے دی ہے۔ وہ تو چاٹتے ہیں نا سر، تو گالی تو نہ ہوئی، جو کرتے تھے وہ۔ خیر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے، تو اس میں میں نے ان کے سارے دلائل ذکر کیے ہیں قرآن اور حدیث میں جو جو وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی عادت تھی وہ حضور کی داڑھی کی طرف نہ ہاتھ بڑھاتا تھا بات کرنے میں نا، اس کا ایک بعض لوگوں کا ایک عادت ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کو منانے کے لیے اس کے داڑھی کو ہاتھ، تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو جب وہ داڑھی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ہے نا، وہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے نا بیک سائڈ کے اوپر، وہ اس کے ہاتھ پہ یوں مارتے کہ پیچھے کر گستاخ، اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کی داڑھی سے پیچھے کر۔ اچھا، تو اسی میں آتا ہے کہ جب حضرت بکر نے اسے کہا تو اس نے کہا ابو بکر میں تجھے جواب دے سکتا ہوں اس بات کا، لیکن تیرا میرے اوپر احسان ہے، میں اپنی زبان بند کرتا ہوں۔ لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ بھی اس کو پھر انہوں نے یعنی اس نے جواب دیا اور ان کی کوئی پرانی غلطی ذکر کر دی کہ انہوں نے وہ کہیں پہ چوری کی تھی، کوئی ڈاکہ مارا تھا اور مال لوٹ کے لے آئے تھے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے۔
تو حالانکہ نبی الاسلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ تیرا اسلام قبول ہے لیکن یہ مال میرے پاس نہیں تو نے جمع کرانا، مال تو جو ہے نا وہ جس کا ہے اس کو دے. تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں نے تجھے پناہ دی تھی نا جب تو نے لوگوں کا مال اس طرح ہڑپ کیا تھا. تو یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس نے جواب دیا. اچھا جی، پھر اسی دوران نا نبی علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لے کے آئے. اب صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا دکھائیں کہ ہم کتنے جانثار ہیں. تو نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا. اب وہ جو تھا نا عروہ ابن مسعود وہ وہیں پہ موجود تھا جو کافروں کی طرف سے ایلچی بن کے آیا ہوا تھا. یہ بخاری میں پوری حدیث ہے ڈیٹیل کے ساتھ، کتاب الشروع چیپٹر کے اندر. اب نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملی. اور کسی کو نہیں جب پانی وہ ملتا تھا، ظاہر آپ کتنے لوگ سائڈ پہ، اب 1400 صحاب ہیں، تو جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی وجہ سے وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مال لیتا تھا. اب یہ وہ منظر جو ہے نا عروہ ابن مسعود جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ابھی تو وہ حضور کو کہہ کے آیا تھا کہ یہ تو تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے خود ہی روایت کی یہ حدیث عروہ ابن مسعود نے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو عروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں، ان کی عام شکل ہے، میں نے ان کو شب معراج دیکھا ہے، گھنگرے والے بالوں والے. تو یعنی وہ بڑے خوبصورت تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت تھے. خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا تو وہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا. خوبصورتی کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے، جنتی ہونے یا دوستی ہونے کا. بعد میں کوئی یہ تو نہیں اسلام لانے کے بعد ان کی شکل حضرت عیسیٰ والی بن گئی تھی، پہلے کی تھی. تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے. تو وہ نا اب ڈائریکٹ تو نہیں دیکھتا تھا، تو وہ یوں کر کے کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ڈائریکٹ دیکھنے میں وہ اپنی ایک تذلیل محسوس کر رہا تھا. خیر یہ منظر اب دیکھا نا اس نے تو جناب وہ واپس گیا. اس نے کہا ابو سفیان کو کہ بھائی جی چپ کر کے بوری بستر چکو تو واپس جاؤ، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں بخاری کے. اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر و کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشین امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں. میں نے کسی بھی بادشاہ کی رعایا کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں. پھر اس نے آگے بیان کیا، اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے، ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے. اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں وہ، اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی توگو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں تو چپ کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں. تو یہ اب بالکل سٹریٹ لائن میں اپنے ہدف تک پہنچے گی دعوت. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور کئی مزید فتوحات ابھی ایسی ہیں جن میں تم میں ابھی قدرت نہیں ہے کہ وہ فتح کر سکو، لیکن اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے. ظاہر ہے اس وقت 1400 اصحاب کے ساتھ رومن اور پرشین امپائر تو نہیں گر سکتی تھی. آپ دیکھیں یہ صلح حدیبیہ کب ہوئی ہے؟ 6 ہجری میں. صرف 1500 جانثار تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 اصحاب تھے. 2 سالوں میں 1400 سے 10,000 مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد قریش مکہ اور باقیوں کو پتا چل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر قریش نے صلح کر لی ہے نا، دب گئے نا. ظاہر ہے صلح وہی کرتا ہے جو دب جائے، ورنہ پہلے تو یہ بدر میں، احد میں اور خندق میں مارنے کے لیے آ گئے تھے نا. قریش سے زیادہ تگڑا کوئی نہیں تھا، اور پھر قریشی خود مسلمان ہو رہے تھے، تو پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح والا معاملہ ہو گیا. لوگ یعنی 10,000 کا لشکر 2 سال بعد، اور پھر آپ دیکھیں جب رومن اور پرشین امپائر تو 25-30 ہزار کے لشکر گئے ہیں قادسیہ اور یرموک میں. قادسیہ میں صرف 8,500 مسلمان تو شہید ہوئے ہیں، تو یہ اکثر ان میں سے تابعین نہیں تھے. تو یہ سب لوگ نبی الاسلام کی یعنی بالکل آخری زمانے کے اندر ایمان لانے والے لوگ تھے، یا آپ کی وفات کے بعد ایمان لانے والے لوگ. تو اللہ فرماتا ہے ابھی تو قدرت نہیں، لیکن اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے یرموک اور قادسیہ کا بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر یہاں پہ کوئی جنگ ہو جاتی صلح حدیبیہ کے موقع پر، پھر بھی کافروں پر تمہارا ہی غلبہ ہوتا ہے، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر ان کا نہ کوئی مددگار ہوتا نہ کوئی پشت پناہ. سنت اللہ التي قد خلت من قبل، اللہ کی سنت پہلے بھی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیتا ہے. اگر آج قریش مکہ نے صلح کر لیا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دبا کے صلح کر لیا، اگر یہ لڑائی کا بھی شوق پورا کرنا چاہتے تھے کر کے دیکھ لیتے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دینی تھی مسلمانوں کو.
اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ انبیاء کا ساتھ دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ. وہی اللہ ہے جس نے روک لیا تمہیں تمہارے ہاتھوں سے ان کو اور ان کے ہاتھوں سے تمہیں مکے کے اندر. یعنی وہ اگلے سال پھر آپ کو پتا نا 7 ہجری کے اندر مسلمانوں نے قضا کی تھی اس عمرے کی. 3 دن کے لیے قریش مکہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے پورا کھول دیا کہ آپ آرام سے یہاں پہ کریں، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رمل کر کے اکڑ کے چلنا ہے، کیونکہ وہاں پہ مشہور تھا کہ مدینہ جو ہے بیماری کی بستی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اکڑ کے چلنا ہے تاکہ ان کے اوپر پاور شو ہو. تو وہ خیر بڑا پھر ان کے اوپر اثر بھی پڑا اس چیز کا. اسی کے بعد تو پھر خالد ابن ولید بھی مسلمان ہو گئے تھے نا. نبی علیہ السلام پیغام چھوڑ گئے تھے خالد ابن ولید کے لیے کہ خالد جیسے سمجھدار بندے کو اب زیب دیتا ہے کہ اب وہ کفر کی زندگی مزید گزارے. اب اس کو نظر نہیں آیا تو حضرت خالد بن ولید تک پیغام پہنچا اور وہ بھی پھر مدینہ شریف گئے. اور ادھر سے عمر بن عاص بھی آ گئے حبشہ سے. اب دونوں جا رہے تو ایمان قبول کرنے تھے لیکن شرمندگی بھی تھی، ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے بھی شرما رہے تھے. الٹیمیٹلی پھر دونوں جا کے اسلام قبول کیا. نبی علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. بلکہ مسلم کے الفاظ ہیں، عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو حضور نے بھی آگے کیا، میں نے واپس کھینچ دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دیں میرے پچھلے سارے گناہ معاف. آپ فرمایا اے عمر تجھے نہیں پتا اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث ہے شروع ہی میں. اور ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور مقبول حج بھی پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو عمر بن عاص اور خالد بن ولید نے نبی علیہ السلام کی دعوت لانچ ہونے کے 19 سال کے بعد اسلام قبول. ان 19 سالوں میں اگر مر جاتے تو دوزخ میں ہوتے. 19 سال تک زندہ رہنا بھی کوئی چھوٹی گل نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی خالد بن ولید سے آپ دیکھ لیں رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. حضرت خالد بن ولید 40 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں اور ان 40 سال کے اندر انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا ہوا تھا. حمص میں فوت ہوئے نا، وہ شام کا جو شہر تھا، تو یعنی اس میں یرموک اور قادسیہ ہو چکی تھی، اس کے بعد فوت ہوئے ہیں حضرت عمر کے دور کے اندر. 40 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً سمجھ لیں 7-8 سال کے بعد. تو اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان کی عمر 32-33 سال تھی جب انہوں نے اسلام جب قبول کیا. تو اس وقت سمجھ لیں آپ 28-29 سال عمر ہوگی. اور یہ 10 سال انہوں نے اسلام کے لیے صرف گزارے ہیں. 30 سال کفر میں، 10 سال اسلام میں. لیکن 100 جنگیں لڑی ہیں، ایک بھی نہیں آ رہے. ایون غزوہ احد پہ ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے مبارک دانت شہید ہو گئے تھے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ بھی قبول کر لے. اور اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا اپنے ہیں. ایک 19 سال تک اسلام دشمن رہا ہے، اس کو اللہ نے اٹھایا ہے اور اس سے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. جونیئر بندوں میں سے تھا نا. یہ اللہ کو پتا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ جو مکے کے اندر لڑائی نہیں ہوئی ہے یہ ہماری اسپیشل پروٹیکشن تھی. من بعد ان اظفرکم علیہم، باوجود اس کے کہ تمہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے مکے میں قابو دے دیا تھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، اور یہی وہ بد نصیب ہے جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا. والہدیہ، اور تمہاری قربانی کے جانوروں کو بھی نہیں جانے دیا، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر. معکوفا ان یبلغ محلہ، کہ وہ جانور اپنی قربان گاہوں تک پہنچ جائیں، یعنی جا کے مینا کے اندر قربان ہو، وہاں تک انہوں نے جانے بھی نہیں دیا. یہ محلہ کا لفظ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں ہم محلہ کہتے ہیں، یہ لفظ محلہ ہے عربی کا، لیکن اردو میں چل جاتا ہے. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. اللہ طرف ہمارا ہے کہ یہ جو جنگ نہیں ہوئی نا، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. اگر اس وقت جنگ ہو جاتی مکے کے اندر تو مکے میں تو کئی اہل ایمان ایسے تھے جو اپنا ایمان چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو تم کیسے تمیز کرتے کہ کون سا کچھ شناختی کارڈ تو نہیں تھا، کون سا مسلمان ہے، پھر تو ساروں نے ہی مارا جانا تھا. تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ ٹائم گین کیا گیا. پھر فتح مکہ کے موقع پر تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہاں پہ جو آئے گا وہ امن پالے گا. اگر نہ ہوتا مکہ میں چند مسلمان مرد اور چند مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے تو یہ اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی رون ڈال